بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، سبز پہاڑوں اور نیلے بادلوں کے درمیان ایک چھپی ہوئی وادی تھی جسے انسانوں کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وادی کا نام نورانہ تھا، اور یہاں رہنے والے سب جاندار صبح کے وقت گیت گاتے، رات کو چاندنی میں ناچتے اور ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ دن کا آغاز کرتے۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا، شفاف پانی کا تالاب تھا، جس کے کنارے رنگین پھول ایسے جھومتے جیسے وہ ہوا کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں۔ اسی وادی میں ایلارا نامی ایک خوبصورت مگر بہت بہادر لڑکی رہتی تھی۔ اس کے کالے لمبے بال جب ہوا میں لہراتے تو وہ کسی جادوئی دھارے کی طرح چمکتے۔ ایلارا کے دل میں ایک راز تھا، وہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کر سکتی تھی، چاہے وہ انسانوں کی ہو یا جانوروں کی۔ ایک دن وادی میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پرندے جو ہر صبح میٹھا گیت گاتے تھے وہ چپ تھے، پھول جو ہمیشہ کھلے رہتے تھے وہ مرجھانے لگے، اور تالاب کا پانی جو چمکتا تھا وہ دھندلا ہونے لگا۔ ایلارا پریشان ہو گئی، کیونکہ نورانہ وادی کبھی خاموش نہیں رہتی تھی۔ جلد ہی بوڑھے درختوں کے محافظ سارون نے اسے بتایا کہ وادی کی روشنی کو سنبھالنے والا دل روشن نامی کرسٹل چوری ہو گیا ہے، اور اس کے بغیر وادی مکمل اندھیرے میں ڈوب سکتی ہے۔ ایلارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دل روشن کو واپس لائے گی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا تھیلا اٹھایا، پانی کی بوتل بھری اور اپنے پالتو لومڑی ریو کے ساتھ سفر پر نکل پڑی۔ راستہ آسان نہیں تھا، پہلے اسے اندھیری غاروں سے گزرنا پڑا جہاں عجیب آوازیں گونجتی تھیں۔ ہر قدم پر خوف تھا، مگر ایلارا نے حوصلہ نہیں چھوڑا۔ ریو اس کے ساتھ تھا، اپنی روشن آنکھوں سے راستہ دکھاتا ہوا۔ چند گھنٹوں بعد وہ ایک بڑے جنگل میں پہنچی جہاں درخت ایسے تھے جیسے وہ زندہ ہوں۔ جب ایلارا آگے بڑھی تو درختوں نے راستہ بند کر دیا، مگر جب اس نے نرمی سے کہا کہ وہ وادی کو بچانے آئی ہے تو درخت ایک دوسرے سے ہٹ گئے اور راستہ کھل گیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک گہری وادی میں اتری جہاں پہاڑ کے اندر سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ وہیں چور رہتا تھا، ذوالقار نامی سایہ۔ ذوالقار کوئی عام چور نہیں تھا، وہ ایک سایہ تھا جو اندھیرے سے طاقت لیتا تھا۔ وہ دل روشن کو اپنے پاس رکھ کر پوری دنیا کو اندھیرے میں ڈبونا چاہتا تھا۔ ایلارا نے ہمت کر کے پہاڑ کے دہانے میں قدم رکھا تو ریو نے اس کا ہاتھ ہلکے سے چھوا، جیسے کہہ رہا ہو کہ ڈرو نہیں، میں ساتھ ہوں۔ اندر جاتے ہی ذوالقار کی آواز گونجی، واپس جا لڑکی، یہ روشنی اب تمہاری نہیں۔ مگر ایلارا نے جواب دیا، روشنی سب کی ہے، تمہاری قید میں نہیں رہے گی۔ پھر ایک زبردست لڑائی شروع ہوئی، مگر یہ تلواروں یا طاقت کی نہیں بلکہ حوصلے کی لڑائی تھی۔ ذوالقار جتنا اندھیرا پھیلاتا، ایلارا اتنی ہی اپنی امید اور ایمان کی روشنی پھیلاتی۔ جب اس نے اپنے دل میں وادی کی محبت اور معصوم پرندوں کے چہچہانے کی آواز کو یاد کیا تو اس کے ہاتھوں سے ہلکی سنہری روشنی نکلنے لگی، اندھیرا پیچھے ہٹنے لگا۔ ذوالقار کمزور ہوتا گیا اور آخرکار ایلارا نے دل روشن کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے اسے اپنے دل کے قریب رکھا، پوری غار روشنی سے بھر گئی۔ ذوالقار چیخا اور دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ ایلارا اور ریو واپس نورانہ وادی پہنچے۔ جیسے ہی اس نے دل روشن کو اس کے مقام پر رکھا، پوری وادی جگمگا اٹھی۔ پرندے گانے لگے، پھول کھل گئے اور تالاب کا پانی پہلے سے بھی زیادہ روشن